الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی العفو الواسع والعقاب الشدید والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ بالہدی ودین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکت ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اصدق الصادقین سید المتقین اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ جمادی الثانی کے اس مقدس اور مبارک مہینے کا چاند نظر آ چکا ہے اور آج کا یہ جمعہ جس کی مناسبت جمادی الثانی کی پہلی تاریخ سے ہے، اور جمادی الثانی وہ عظیم مہینہ ہے کہ مشہور اقوال کے مطابق 22 جمادی الثانی حضور خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ کا عرس پاک اور آپ کا وصال ہے۔ اہل اسلام اہل سنت الحمدللہ ہر مہینے کی مناسبت سے اسلام کی برگزیدہ شخصیات اور اسلام کی بنیادی تعلیمات کو ان مہینوں کے ساتھ ساتھ اپنے مطالعے میں اور اپنے حفظ میں اس کو متعین کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے، مستحضر کرنے کے لیے اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے آج کا یہ جمعہ جس کی سیریز وائز یعنی قسط وار جس کی ہم پہلی قسط کو شروع کر رہے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ کا مقام و مرتبہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات کریمہ کے اندر ذکر کیا گیا، اس کو بیان کرنا مقصود ہے، اور اس سے ملنے والا پیغام اور اس سے ملنے والی ہدایات اور اس سے ملنے والے اسلامی نظریات اور اعتقادات جو امت کا اجماعی نظریہ ہے اس پر انشاءاللہ العزیز ہم کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بعد الانبیاء یعنی انبیاء کرام کے بعد تمام صالحین کے سردار اور سر خیل ہیں، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کے اخلاص کہ جو آپ کا اخلاص باری تعالیٰ کے ساتھ اور آپ کی محبت اور آپ کی وفاداری جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور دین کے ساتھ رہی ہے، تو قرآن مجید نے اللہ رب العالمین نے اپنے اس کلام کی زبان میں متعدد آیات آپ کی افضلیت، آپ کی آفاقیت، آپ کی اہمیت پر بیان کی ہے۔ قرآن کریم کی ایک نہیں کئی آیات، حضرت ابو بکر صدیق کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ کئی آیات، درجنوں آیات آپ کی عظمت و شان کا قیامت تک کا زندہ و جاوید نشان ہے جو قرآن کریم کی آیات کے اندر موجود ہے۔ آج کے درس میں ہم نے یہ سوچا کہ وقت کیونکہ انتہائی مختصر ہے، ورنہ ہم نے
اشتہار میں اس بات کو شائع کیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت، آپ کی آفاقیت، اور بعد الانبیاء تمام خدائی سے افضل آپ کے مرتبے اور مقام کو جو قرآن کریم نے متعدد جگہ پر ذکر کیا ہے، تو اس میں سے 2 صورتوں کا انتخاب کیا جائے، یعنی آج کے درس میں 2 آیتوں کا انتخاب کیا جائے، ایک سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 کا اور ایک سورۃ النور کا، لیکن وقت ہمارے پاس انتہائی مختصر ہے۔ ہم ابتدا سورۃ الحدید کی آیت سے کرتے ہیں، اور اس میں جتنا وقت ہمارے پاس رہے گا تو ہم بنیادی باتیں، یعنی عام طرز سے ہٹ کر بنیادی اور ضروری باتیں جو نظریات اور عقیدے کے حوالے سے وہ ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات سن لیجئے کہ یہ موضوع کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، نہ کسی کی دل آزاری پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ موضوع اسلام کا اجماعی موضوع ہے جو قرآن کریم میں بیان ہوا، اور حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت، آفاقیت، افضل الامت ہونا، افضل البشر ہونا، ولایت و شان تمام مقام میں انبیاء کے بعد ساری خدائی سے اور ہر امت کے فرد سے افضل ہونا، اس کے واضح اشارات نہیں بلکہ عبارت النص، قرآن کی آیات آپ کی افضلیت پر موجود ہے، جو انشاءاللہ گفتگو آگے چلے گی تو ہم بات کریں گے، لیکن یہ تمہیداً کیونکہ پہلا درس ہے تو میں یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ تو یہ موضوع نہ کوئی فرقہ واریت ہے، نہ کسی کی دل آزاری ہے، نہ کسی پر چڑھ دوڑنے کا مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو قرآن کریم نے جس ذات کو جو اہمیت دی اور امت کے تسلسل نے اجماعی طور پر جس عقیدے کو مسلم رکھا ہے، اس کو یاد کیا جائے، اس کو اپنایا جائے، اور وہ عقیدہ جو ہمارے لیے جنتی ہونے کا سب سے بڑا نشان ہے اور مومن ہونے کا بڑا نشان ہے، ایسے عقائد کی طرف ہمیں اپنی توجہ کر کے اور بار بار ان نظریات کو یاد کرنا اور ان دلائل کو یاد کرنا اور اس کے صحیح پرپز اور مقصد اور اس کے صحیح کانسیپٹ کو یاد رکھنا، یہ ایماندار شخص کے لیے اپنے ایمان کے بچاؤ کے لیے ضروری ہے، جس طرح کہ وہ دنیا کی چیزوں کے اندر اپنے خورد و نوش اور اپنی صحت کے حوالے سے، اپنی دوائی اور اپنے اناج اور اپنی ضروریات زیست کے حوالے سے جو زندگی کو سنبھال کر رکھتا ہے، تو جس طرح وہ عقائد اور وہ نظریات جو ایمان کے تحفظ کے لیے بنیادی دلیل ہیں، ان کو یاد رکھنا دنیاوی ضروریات کو محفوظ کرنے سے زیادہ ضروری ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مشہور قول کہ اہل سنت کون ہے، تو یہ تمام کتابوں کے اندر یہ قول حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ پھر میں یہ کہہ دوں کہ کوئی نیچے کامنٹس میں آ کر بات کرے گی امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا بات کر دی، تو میں نے یہی بات کی ہے کہ اگر ایسا بدو قسم کا شخص اگر ہماری گفتگو کو آدھی سن رہا ہے تو پیچھے سے سن لے کہ ہم گفتگو کیا کرنا چاہتے ہیں۔ امام اعظم و حنیفہ جو نظریہ دے رہے ہیں وہ قرآن و سنت سے لے کر دے رہے ہیں، اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں، اس کی تشریح کر رہے ہیں، اور قرآن و سنت کے نظریے سے یہ بات واضح ہے کہ امت کا وہ گروہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے وہ امت وسط ہے، جو قرآن نے ذکر کیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے حبیب ہم نے آپ کی امت کو متوازن امت بنایا ہے، مزاج کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے، اور امت وسط کا آسان ترجمہ اہل سنت و جماعت ہے کہ جو اپنے عقیدے کے اندر انتہائی متوازن ہے۔ متوازن سے مراد یہ ہے کہ جس شخصیت کا جو درجہ ہے وہیں پر اس کو ماننا ہے، جس عمل کا جو درجہ ہے وہیں تک اس کو ادا کرنا ہے، جس چیز کی جتنی لمٹ ہے وہیں تک جانا ہے، نہ افراط میں جانا ہے نہ تفریط میں، نہ اس کو اس مرتبے سے گھٹانا ہے نہ اس کو اس مرتبے سے بڑھانا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مڈل، جس کو عربی میں کہتے ہیں متوسط، اور قرآن اس کو کہتا ہے وسط۔ فرمایا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے آپ کی امت کو امت وسط بنایا، یعنی امت متوازن بنایا، اور امت متوازن کا آسان ترجمہ اہل سنت والجماعہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ علامات اہل سنت کیا ہے، یعنی اہل سنت ہونے کی نشانی کیا ہے، اس کا سمبل کیا ہے، اس کی علامات کیا ہے۔ تو آج کے موضوع کی مناسبت سے جو آپ کے مبارک جملے جو ساری امت اور قرآن کی آیات ہی کا خلاصہ ہے، احادیث ہی کا خلاصہ ہے، دین کے اجماعی نظریے کا خلاصہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل السنہ ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تفضل الشیخین وحب الختنین، یعنی شیخین کو تمام خدائی میں بعد انبیاء افضل جاننا اور ختنین کو سے محبت رکھنا۔ شیخین سے مراد یعنی شیخین تثنیہ کا صیغہ ہے، یہاں سے 2 بندے مراد ہیں، ختنین بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، شیخ سے شیخین، ایک ہو تو شیخ، 2 ہو تو شیخین، ایک ہو تو ختن، 2 ہو تو ختنین، تو یہاں 4 بندوں کا ذکر ہوا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق
اور حضرت فاروق اعظم، ان کو جماعت صحابہ کے اندر استاذوں کا استاذ کہا جاتا ہے، یعنی شیخ کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تفضل الشیخین، کہ شیخین جو ہیں یعنی ابو بکر و عمر، اہل سنت ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ سنی وہ ہوگا، اہل سنت وہ ہوگا جو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کہ جن کا لقب مبارک ہے شیخین، ان کو تمام امت کے اوپر، یعنی امت یہ امت نہیں، انبیاء کے بعد جتنے بھی غیر نبی ہیں تمام پر وہ فضیلت دیتا ہوگا۔ وہ حب الختنین، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ختن، جس کو سمجھانے کے لیے میں بار عرض کر رہا ہوں، داماد یعنی حضرت مولا مرتضیٰ اور حضرت عثمان غنی، ان دونوں سے محبت کرتا ہوگا، تو فرمائی یہ اہل سنت و جماعت کی نشانی ہے، یعنی ختنین سے محبت کرے گا اور شیخین کو سب سے افضل مانے گا۔ لہٰذا اس ترتیب کو اہل سنت کہتے ہیں۔ جو اس ترتیب کو بگاڑ لے، وہ بہت بڑے پیر صاحب ہوں، وہ بہت بڑے بزرگ ہوں، وہ بہت بڑے عالم ہوں، اپنی جگہ پر مقتدر ہیں، لیکن اگر اس ساخت اور اس بنیاد کو وہ ہلانے کی کوشش کریں گے اور حضرت شیخین پر کسی اور کو فضیلت دینے کا نعرہ لگائیں گے تو وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں، سنی نہیں ہو سکتے، سنی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ اہل سنت، یہ کوئی ہم فتویٰ نہیں جھاڑ رہے، یہ کوئی کسی پر، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ بات ہم لے کر چلنا چاہ رہے ہیں قرآن کی آیات کے تحت، کیونکہ بچے بیٹھے ہیں تو لہٰذا تمہیداً پہلے ہم مقدمہ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ اب میں بات آگے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اس سے یہ بات واضح ہوئی، لفظ اہل سنت جب یہاں پر ذکر ہو گیا تو پتا چل گیا کہ کسی بھی سنی کو اس بات میں شک نہیں ہے، خاموشی سے سنتے چلیے تاکہ میں گفتگو کرتا رہوں، کہ کسی بھی سنی کو جب یہ کہہ دیا گیا کہ تفضل الشیخین، سنی کوئی گروہ، کوئی متعصب طبقے کا نام نہیں، میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ اہل سنت کا لفظ کس کے لیے بولا جاتا ہے، تو لہذا اپنے آپ کو پیچھے سے جوڑ کر رکھیے، اور یہ ایک خطبہ نہیں، ایک عقیدے کا درس ہو رہا ہے، تو لہذا اس ضمن میں اس عقیدے کو ہم یہاں پر ذکر کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ضروری بھی ہے، وقت کی لازمہ بھی ہے، اور کوشش کر کے اس چیز کو بیان کیا جائے تاکہ لوگوں کے نظریات محفوظ رہیں۔ جہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پورے قرآن کی آیات، پوری احادیث مبارکہ اور اجماع صحابہ اور پوری اجماع امت کا یہ خلاصہ نقل کرتے ہیں اور وہ نظریہ دیتے ہیں، اس کی تعلیم دیتے ہیں کہ دربار صحابہ یعنی غیر انبیاء کے بارے میں امت کا کیا نظریہ ہے۔ انبیاء کے بارے میں تو یہ نبی عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں سے افضل ہے، لیکن جو غیر نبی ہیں ان کے بارے میں کیا نظریہ ہے، تو قرآنی آیات اس بارے میں، اس کانسیپٹ میں جو غیر انبیاء میں فضیلت کے کیا درجے ہیں، اس بارے میں جو بات ذکر کرتی ہے، تو امام اعظم نے اس کو ذکر کر دیا کہ تفضل الشیخین، یعنی اس میں عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ اہل سنت وہ ہے کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں بزرگوں کو تمام انبیاء کے بعد جو غیر نبی ہیں ان سے افضل مانتا ہوگا۔ لہذا اس بات سے پتا چلا کہ سنی جو ہوگا تو اہل سنت میں کسی بھی فرد کو شک بھی نہیں ہوگا کہ وہ اس عقیدے کے خلاف عقیدہ نکالے، کیونکہ سنی ہونے کی نشانی یہ ہوگی، جس طرح مومن ہونے کی نشانی اللہ کی توحید کو قبول کرنا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو قبول کرنا ہے، تو لہٰذا کوئی یہ کہے کہ جناب مومن کو توحید میں شک ہو سکتا ہے، تو مومن کو توحید میں کیسے شک ہو سکتا ہے کہ جو مومن ہے تو توحید کا ماننے والا ہے، وہ تو رسالت کا ماننے والا ہے، اسی طرح جو سنی ہے وہ حضرت ابو بکر کی افضلیت کا ماننے والا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی قوالی سن کر، کوئی جذباتی منقبت کو سن کر، کوئی معاملات کو سن کر کوئی اکیلا عقیدہ نکالا، اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آج 4-5 پیر مولوی بیٹھ کر اس کو کسی آستانے پر نپٹائیں، یہ عقیدہ صدیوں سے چلا ہے اور قرآن ثابت ہے، اللہ نے، اللہ کے دین نے، صحابہ نے، اسلام نے اس عقیدے کو نہ کسی پیر کے ہاتھ چھوڑا نہ کسی مولوی کے ہاتھ چھوڑا ہے، یہ سارے عقیدے ڈسکس ہو گئے، قرآن میں آ گئے، اب سنی وہی ہے جو اس کو لے کر چلے گا، اب اس میں کسی کی رائے کو دخل نہیں ہے۔ جتنے اجلہ علماء، میں اس بات کو اس لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں، حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا جب یوم آتا ہے، یا غوث اعظم کا یوم آتا ہے، یا حضرت شیخ محقق کا یوم آتا ہے، یا حضرت پیر محلی شاہ صاحب کا یوم آتا ہے، یا اعلیٰ حضرت کا یوم آتا ہے، تو اس میں ہم ان بزرگوں کے حالات کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جو ان کے عرس کی تاریخ آتی، جس طرح بھی سیدنا ابو بکر صدیق کی آئی، تو ہم اہل سنت الحمدللہ بزرگوں کے ایام مناتے ہیں۔ ایام منانے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کیسی گزری، ان کی تعلیمات کیا تھی، وہ کیا زندگی شب و روز کیسے گزارتے تھے، تو اس ضمن میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے ہمارے اکابر، سرکار غوث اعظم، سرکار داتا صاحب، سرکار غریب نواز خواجہ نظام الدین اولیاء، سرکار بابا فرید، جو بر صغیر کے اجلہ اولیاء ہیں، جن کی وجہ سے اسلام کو طاقت ملی ہے اور جن کی وجہ سے لوگ مسلمان اب تک ہیں، اور اسلام ان کے نام سے بندے کے دل کے اندر
ایک ایمان کا جذبہ پیدا ہوتا. تو جب ہم ان اولیاء کا ذکر کرتے ہیں تو ان اولیاء کے ذکر میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ان اولیاء کے نظریات کیا تھے، انبیاء کے بارے میں کیا تھے، توحید کے بارے میں کیا تھے، قرآن کے بارے میں کیا تھے، صحابہ کے بارے میں کیا تھے، اہل بیت کے بارے میں کیا تھے. تو انہی کی کتاب سے ہم ڈسکس کرتے ہیں. جیسے حضرت ابو داتا صاحب کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا تو داتا صاحب نے اپنی کتاب کشف المحجوب شریف، جس سے خود داتا صاحب کی زندگی کو سمجھنے کے لیے وہی ایک حوالہ ہے. داتا صاحب نے اپنی اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جناب تمام انبیاء کے بعد تمام خدائی میں افضل ابو بکر صدیق ہیں. اب نیچے اگر کوئی کمنٹس کرنے لگا یہ آپ نے بات کیسے کر دی، یہ میں نے نہیں کی حضور، یہ داتا صاحب نے کی ہے. پیر صاحب یہ میں نے نہیں کی، یہ داتا صاحب نے کی ہے. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیۃ الطالبین کے اندر درجنوں جگہ پر اس مسئلے کو لکھا اور واضح کیا کہ صحابہ کرام کی جماعت کے اندر افضلیت جو ہے، اور یہ افضلیت میں آگے بتاؤں گا آپ کی یہ کس لفظ پر بولا جاتا ہے، بزرگی کے لیے، سب سے بڑے ہونے کے لیے کس معنی میں کہا جاتا ہے وہ آگے ہم ڈسکس کریں گے. لیکن پہلے تمہیدی اس کا ایک جرنل کانسیپٹ آپ سمجھ لیجیے. یہ حضرت غوث اعظم نے لکھا. تو کسی نے کہا کہ جی آپ نے ایک کیسی بات کر دی. میں نے کہا پیر صاحب آپ قادری ہیں، یہ قادریوں کے پیر غوث پاک نے کی ہے. تو میں نے کہا یہ دھاندلی بھی نہ کی جائے کہ آپ ہم پر چڑھ دوڑیں کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. ہم کس کی بات کر رہے ہیں یہ دیکھیے. آپ جو نذرانے ہماری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں تو وہ ان کی بارگاہ میں کر سکتے ہیں، ان کی بارگاہ میں تو کیسے کریں گے؟ آپ کو تو دھندا اس پر چل رہا ہے. اگر آپ غوث پاک کے خلاف بات کریں گے تو آپ قادری کون مانے گا؟ آپ اگر خواجہ صاحب کے خلاف بات کریں گے تو آپ کو چشتی کون مانے گا؟ تو میں ڈانٹنے کے لیے، چڑھانے کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بزرگوں کو اپنی ہوس پر نہ لاؤ بلکہ اپنی ہوس کو بزرگوں کے پیچھے چلاؤ. لہٰذا اس موضوع کو مریدین میں کیوں خراب کر دیا جاتا ہے؟ نہیں میرا دل یہ چاہتا. آپ کا دل کیا چاہتا ہے؟ آپ خود تو غوث پاک کی اولاد کہتے ہیں تو غوث پاک نے تو یہ لکھا ہے. اگر ہم غوث پاک کی کتاب کو پڑھ کر بیان کر دیں کہ غوث اعظم نے تو یہ عقیدہ بیان کیا ہے تو آپ کہیں جی آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا میں کیسی بات نہیں کر رہا، یہ بات غوث پاک کر رہے ہیں. اس نقطے کو ذرا سنی ذہن میں رکھیں. یہ بات داتا صاحب کر رہے ہیں، یہ بات قرآن کر رہا ہے، یہ بات حدیث ہے، یہ صحابہ نے، یہ مولا علی نے کی. مولا علی نے فرمایا کہ لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر جلدتہ حد المفتری. فرمایا کہ اگر میں کسی ایسے، حضرت مولا مرتضیٰ نے کوفے کے منبر پر فرمایا اگر میں ایسے بندے کو دیکھوں کہ فضلنی، جو مجھے فضیلت دیتا ہو، ابی بکر و عمر، ابو بکر و عمر پر فضیلت دیتا ہوں، لجلدتہ حد المفتری. تو تہمت لگانے والے کے لیے قرآن نے 80 کوڑے کی سزا لگی ہے نا، تو میں اس جھوٹے تہمت لگانے والے پر جو مجھ پر یہ تہمت لگا رہا ہے کہ میں ابو بکر سے افضل ہوں، فرمایا اس تہمت پر میں اسے 80 کوڑے ماروں گا. کہنے کہ کیسی بات کر دی؟ میں نے کہا مولا علی نے کی ہے. آپ تو اہل بیت کی محبت میں سارا تیا پانچا کر رہے ہیں اور سب چیز کو بگاڑ رہے ہیں. دین کے پورے نظام اور شرازے کو جس اہل بیت کا نام لے کر یہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ جھوٹی بات کر رہے ہیں. اہل بیت کا یہ نظریہ نہیں، اہل بیت کا نظریہ حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ نے بیان کر دی. بلکہ میں آپ کے سامنے کیا بات کرس کروں. حضرت امام زین العابدین رضی، میں نے کہا نا وقت مختصر ہے جمعہ کا، لیکن ایک حوالے سے ہم بات عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے حضرت زید جو حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، آپ کو پتا ہے اگر تاریخ سے تھوڑا دخل ہو تو آپ کو شہید کیا گیا، اور آپ کی بارے میں یہ کہ 3 سال تک آپ کی جسد مبارک، لاش مبارک درخت سے ٹنگی ہوئی تھی. اتنی بے دردی سے آپ کو شہید کیا گیا. 3 سال تک حضرت زید کی لاش کو ٹنگایا گیا لیکن آپ کے بدن مبارک پر ہلکا سا بھی زخم پیدا نہیں ہوا. یہ آپ کی کرامات میں سے تھی. لیکن آپ کو شہید کہ آپ کے پاس لشکر نہیں تھا. اس وقت کے حکمران جس طرح کے سرکار مولا امام حسین یزید کے خلاف نکلے تھے، اسی طرح آپ کا پوتا حضرت زید، آپ کے بیٹے حضرت زین العابدین کا بیٹا زید، وقت کے جو حکمران تھے وہ شریعت کی مخالفت کر رہے تھے، شریعت کے خلاف کام کر رہے تھے، شریعت کی تاریخ کو مسخ کر رہے تھے. حضرت زید نے ایک پورا لشکر تیار کیا ان کے خلاف، اور وہ لشکر میں اکثر وہ لوگ تھے جو حضرت ابوبکر کو نہیں مانتے تھے. ایک بندہ اس میں سے آیا، حضرت آپ کو بھری سامنے دشمن کھڑے ہیں جو آپ کو ذبح کرنے کے لیے آئے ہیں، جو حکومت اور ریاستی ادارے سامنے ان کی افواج اور پولیس کھڑی ہوئی ہے جو آپ کو ابھی پکڑے گی، اور آپ کو بچنے کے لیے سب سے بڑا سرمایہ آپ کا وہ لشکر ہے. لیکن اس لشکر میں آپ شہید ہونا گوارا کرتے ہیں لیکن عقیدے کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے. غور سے سنیے، اس لشکر کا جو کمانڈ سنبھالا ہوا تھا وہ بدعقیدہ تھا. وہ صرف اہل بیت کی محبت میں آپ کے ساتھ لگا ہوا تھا کہ آپ امام حسین کے پوتے ہیں. آپ کے قریب آ کر کہنے لگا کہ ہم یہ جو سامنے جو لشکر کھڑا ہے نا آپ کے، ہم اس کے دانت کھٹے کر کے رکھ دیں گے، یہ آپ کی طرف آئے گا کیسے؟ لیکن پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے آپ ابو بکر عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت زید
دیکھیے اس وقت وہ پالیسی کھیل سکتے تھے، لیکن ان سے یہ روا ہی نہیں تھا، یہ لفظ ہی ان کے لیے گوارا نہیں کہ سامنے میرے دشمن ہے، اگر میں اپنی دل کی بات ان کے سامنے کر دیے تو یہ سارے بھاگ جائیں گے، کیونکہ یہ تو ابو بکر عمر سے چڑھنے والے ہیں۔ لیکن تاریخ اس بات پر گواہ ہے، آپ نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں کیا کہتا ہوں، جو میرے دادا نے کہا، جو میرے پردادا نے کہا، جو ہمارے گھروں میں بات ہوئی۔ تو میرے دوستو، ہمارے گھروں میں یہی باتیں ہوتی رہتی، یعنی حضرت زید اپنے گھر کی بات بتا رہے ہیں، بچپن میں اپنے ماں باپ سے یہی سنا تھا، ہمارے بزرگوں نے یہی بتایا کہ ہم اہل بیت، ہم رسول اللہ کے خاندان والے ابو بکر عمر سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ اس نے آگے سے آپ کا گریبان پکڑا، جو آپ کے پاؤں چوم رہا تھا، گریبان پکڑا اور حضرت زید کو زمین پر گھسیٹا، اور سارا لشکر بھاگ گیا کہ لگے اس سے کیا ہم بات کریں، ہم بات کر رہے ہیں اس کے باپ کی فضیلت کی، اور یہ بات کر رہا ہے ابو بکر کی۔ سارا لشکر بھاگ گیا، 500 بندے حضرت زید کے ساتھ رہ گئے، حضرت زید 500 بندوں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ دیکھیں، جان دے دی لیکن عقیدے کو ضائع نہیں کیا۔ تو غور کرنا چاہیے، یہ عام چیز نہیں ہے، یہ عام نظریہ نہیں ہے، ہمارے بزرگوں نے اس نظریے کی سلامتی کے لیے جانیں دی ہیں۔ اب میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، یہ تو ایک الگ موضوع ہے کہ افضلیت کے موضوع پر ہم اتنا اصرار کیوں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے بات چلے گی تو میں عرض کروں گا، یا 20 تاریخ کو جو ہمارا مرکزی پروگرام ہے جو نگر لان میں، تو انشاءاللہ العزیز 8 بجے ہم شروع کر دیں گے، کیونکہ وقت آج کل کم ہے، تو 8 سے 10 کے درمیان انشاءاللہ ہم اس میں گفتگو کر پائیں گے۔ تو وہاں یہ تمام بنیادی ٹاپکس ہم ذکر کریں گے، کیونکہ یہ عقیدے کے ٹاپک ہیں، جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اہل سنت کی یہ نشانی ہے۔ اب اس بات کو سننے کے بعد آپ آ جائیے جو سورۃ الحدید کی آیت، سورۃ الحدید ترتیب قرآن کے اعتبار سے قرآن کریم کی 97ویں سورت ہے، 57، اور اس کی آیت نمبر 10 ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے یہ نظریہ دیا ہے، اور یہ بات ہر بندے کو پتا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے مخلوق میں ہر ایک کے درجے کو برابر نہیں رکھا۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے مخلوق کے اندر درجے جب رکھے تو اس میں بے جان پر جاندار کو فضیلت دی ہے، جاندار میں انسان کو فضیلت دی ہے، انسانوں میں مومن کو فضیلت دی ہے، مومن میں صالحین کو فضیلت دی ہے، صالحین میں صحابہ کو فضیلت دی ہے، اس کے اوپر صالحین میں انبیاء کو فضیلت دی ہے، ان میں رسولوں کو فضیلت دی ہے، اور ان میں سب سے بڑا درجہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنی مخلوق کے اندر درجے رکھے ہیں، جس طرح قرآن کریم فرقان حمید نے 3 پارہ جیسے شروع ہوتا ہے تو آپ پڑھتے ہیں کہ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں کو فضیلت دی ہے۔ اب کوئی کہ جناب یہ آپ نے فضیلت کا عقیدہ کہاں سے نکال دیا؟ یہ کوئی ضروری عقیدہ نہیں۔ میں نے کہا اگر یہ قرآن میں یہ لفظ نہ آئے ہوتے تو ضروری نہیں تھا، لیکن جب قرآن نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے بعض کو بعض پر بڑا اور عظمت والا بنایا ہے، تو اب اگر اس کو عظمت والا نہیں مانیں گے تو قرآن کا انکار ہو جائے گا۔ تو لہٰذا افضلیت کا نظریہ یہ گھر کا نہیں، قرآن کی باتوں کا تقاضا ہے۔ اس بات کو ذرا سمجھ۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں افضل نہیں مانتا، کوئی افضل کوئی بھی نبی ہو، حضرت موسیٰ کو کہہ دے تو کیا حرج ہے، حضرت ابراہیم کو کہہ دے تو کیا حرج ہے؟ آپ کہیں گے حرج ہوگا، کیونکہ قرآن جو ایک لائن ڈال دے، قرآن جو ایک عقیدہ بیان کر دے، اس کے مقابلے میں آپ اپنی رائے سے اس نظریے کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ جب قرآن نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے، تو پتا چلا رسول ہونے میں سب برابر ہیں، فضیلت میں سب برابر نہیں۔ لیکن اگر آپ کہیں نہیں جناب فضیلت میں سب برابر ہو سکتے ہیں، تو ہم نے کہا یہ بات ہم نہیں مان سکتے، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ فضیلت میں سب برابر نہیں ہیں۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، رسول تو سب ہیں لیکن کچھ کے درجے کو ہم نے کلام کر کے بڑھایا اور کچھ کے درجے کو اس سے بھی بڑھا دیا۔ تو ذرا توجہ کیجئے اس بات کی طرف، جو میں بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر آپ دیکھیے تو یہ قرآن کریم جس کے درجے کو جس انداز میں ڈسکس کرے گا، بیان کرے گا، بحیثیت مومن کے ہے، جہاں نماز کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے اس طرح قرآن کی ہر بات کو ماننا ضروری ہے۔ تو جب قرآن نے درجے بیان کر دیے ہیں تو اس درجوں کی ترتیب مانی جائے گی۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر قرآن مجید فرقان حمید نے کیا درجے رکھے ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ جناب جو ہے وہ کوئی صحابی اگر اعلیٰ خاندان کا ہوگا، توجہ سے ذرا سنیے، کوئی صحابی اعلیٰ خاندان کا ہوگا تو اس کی عظمت فلاں سے بڑھ جائے گی، کوئی صحابی بہت بہادر ہوگا تو اس کی عظمت فلاں سے بڑھ جائے گی، کوئی صحابی بہت خوبصورت ہوگا تو اس کی فضیلت بڑھ جائے گی۔ تو ادھر تسلی سے سن لیجیے۔ دیکھیے یقیناً کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ خاندان سے ہونا یہ یقیناً بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اس کو کہا جائے گا یہ ان کی ذات کے اعتبار سے ایک بہت بڑی فضیلت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن کریم فرقان حمید نے عموماً مطلق جس فضیلت کو بیان کیا ہے وہ نسب کو بیان نہیں کیا، وہ خاندان کو بیان نہیں کیا۔
وہ قرآن مجید نے مطلقاً سے مراد کیا ہے؟ ہاں جی، یہ صحابی جو ہے شجاعت میں بہت افضل ہے، یہ صحابی جو ہے خاندان میں بہت افضل ہے، تو اس کا نام لے کر ہم کہیں گے۔ لیکن اگر مطلقاً کہا جائے سارے صحابہ میں کون افضل ہے، تو اس کا کرائیٹیریا قرآن نے اور رکھا ہے۔ وہ قرآن نے کیا رکھا ہے؟ یہ سورۃ الحدید میرے سامنے ہے اور آیت نمبر 10 ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے لا یستوی منکم، تم میں سے وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھیں لا یستوی منکم کہہ کے قرآن نے لائن کھینچ دی ہے کہ اب صحابہ کے لیے درجے میں فرق کا، حفظ مراتب کی لائن کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین فرماتا لا یستوی منکم، تم میں سے وہ شخص اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کس کے؟ من انفقا، جس نے مال خرچ کیا تھا اللہ کی راہ میں، من قبل الفتح، مکہ فتح ہونے سے پہلے۔ اب اللہ رب العالمین نے کی طرف سے عظمتوں کی ایک لائن کھینچ دی گئی ہے کہ فتح مکہ جو 8 ہجری میں ہوا ہے، فتح مکہ جو 8 ہجری میں ہوا، قرآن مکمل ہو رہا ہے 11 ہجری میں۔ قرآن نے، میں بہت سادہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں اس آیت کو تاکہ اس کی ڈیپتھ کو آپ سمجھ سکیں، قرآن نے ایک لائن کھینچ دی ہے اور اس کے لیے قرآن نے ایک سینٹر بنا دیا ہے فتح مکہ، جب مکہ فتح ہوا۔ اس لیے کہ مکہ جب تک فتح نہیں ہوا تھا مسلمانوں پر بڑا بوجھ تھا، کیونکہ مکہ اور پوری مکہ کی ریاست کافروں کے پاس تھی، اور کافر اس وقت اپنی طاقت کو جمع کر کے، اپنے مال کو جمع کر کے آئے دن مسلمانوں پر حملہ کرتے تھے، بدر ہو، احد ہو، یہ ہو۔ تو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ کسی دوسرے بندے کا جڑنا نفسیاتی طور پر بڑا مشکل تھا کہ یار یہ خود پھنسے ہوئے اتنی مصیبت کے اندر، میں ان کے ساتھ جاؤں گا تو میرا کاروبار بھی چلا جائے گا، میرا مال بھی چلا جائے گا۔ لیکن اس وقت جنہوں نے اپنی ذات کو نہ دیکھا اور مکہ فتح ہونے سے پہلے اس پریشانی اور دقت اور مشقت اور آزمائش کی حالت میں ایمان لے آئے، ان کو قرآن نے ایک طرف کیا۔ اور مکہ فتح ہونے کے بعد جو اصل دشمن تھے جب وہی مومن ہو گئے اور وہ پورا علاقہ ہاتھ میں آ گیا، مسلمانوں کی ریاست بڑھ گئی، تو اب بڑی بڑی حکومتوں میں یہ زور نہیں تھا کہ مسلمانوں کو آنکھیں دکھا سکتے، اب بڑی نرمی آ گئی، اب حالات بہت سدھر گئے، بڑے معمول پہ آ گئے، اب لوگ ایمان لانے لگے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے کام کیا اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد، اب فتح مکہ سے پہلے بھی دیکھیے، یہ تو 8 ہجری ہے، یعنی سرکار اب مدینے آ چکے 8 سال ہو گئے، لیکن اس سے پہلے جو 13 سال حضور نے مکے میں گزارے ہیں وہ انتہائی دقت کے تھے۔ تو اس میں جو جتنا پہلا ہوتا چلا جائے گا، اب قرآن کہتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے وہ شخص اس بندے کے برابر نہیں ہو سکتا جس بندے نے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں فتح مکہ فتح ہونے سے پہلے جس بندے نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، قتال کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو بے شمار لوگوں نے کیا۔ اب اس میں جو جس سے پہلے ہوتا چلا جائے گا۔ اب اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا اولئک اعظم درجۃ، یہ قرآن نے متعین کر دیا۔ اللہ فرماتا وہ لوگ اعظم درجۃ، سب سے افضل ہیں۔ دیکھیں قرآن کی آیت سامنے آ گئی، افضلیت کا عقیدہ آپ کیوں بیان کر، یہ قرآن کی آیت فرمایا اولئک اعظم درجہ۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے قتال کیا تھا کافروں سے اور جنہوں نے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اپنا مال دیا تھا، وہ بہت بڑا رتبہ رکھتے ہیں، وہ سب سے افضل ہیں۔ کن سے افضل ہے؟ الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں سے افضل ہے کہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد کافروں سے لڑا اور مال دیا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے دونوں ہمیں قبول ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، جو پہلے لائے وہ بھی دل سے لائے، جو بعد میں لائے وہ بھی دل سے لائے۔ لہٰذا یہ تانا نہیں دیا جائے گا یہ تو فتح مکہ کے بعد ایمان لا رہے ہیں۔ میں نے کہا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے کو ڈسکس کیا گیا، لیکن وہ عظمت میں پہلوں کے مقابلے میں نہیں ہے، لیکن ان دونوں کو صحابیت کا شرف دے کر اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، جنت کا وعدہ ہم نے دونوں سے کیا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، یعنی اس آیت کا نشانہ یہ کہ قیامت تک جو تم ان کے بارے میں علم رکھو گے نا، اللہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ یعنی جب اللہ کہہ چکا ہے کہ وہ دونوں جماعتیں جنتی ہیں، تو تم ایک صحابی کے بارے میں کہو کہ جناب یہ تو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، تو میں نے کہا یہ تو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، تم تو سکھوں کے دور میں ایمان لائے، اب کیا کرو گے؟ وہ تو فتح مکہ میں ایمان لائے، تم تو پنڈتوں کی اولاد تھے، تم ایمان لائے، تو اب کیا کہو گے؟ چڑھائے گی نا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب قرآن مجید نے متعین کر دیا کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اس مشکل حالات میں اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، یہ دونوں اپنے برابر صحابی ہونے میں برابر ہے، درجے میں برابر نہیں، لیکن بعد والے یہ سن لیں کہ ان کو اگر بعد رکھا ہے، فتح مکہ کے بعد رکھا ہے، تو ان میں کوئی نفاق نہیں تھا، ان میں کوئی بزدلی نہیں تھی،
ان میں کوئی مال کی ہوس نہیں تھی. اللہ فرماتا وہ کلن وعد اللہ الحسنی، ہم نے دونوں سے جنت کا وعدہ کر لیا. اب دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید نے، میں اس آیت کا صرف خلاصہ بیان کر کے آج اس کے رزلٹ کو ہم چھوڑتے ہیں، وقت ہمارا کیونکہ تقریباً مکمل ہو رہا ہے. یہاں پر دیکھیں قرآن مجید نے ایک بات یاد رکھیں، قرآن مجید نے ایک قید لگا دی کہ جس نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا اللہ کی راہ میں اور جہاد کیا وہ افضل ہے. تو پتا چلا افضلیت کا معیار نسب نہ ہوا. سمجھ رہے میری بات؟ نسب قابل قدر ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی شان ہے ایمان کے بعد. لیکن یہاں پر آپ نے جو نقطہ، جو طلباء بھی بیٹھے ہیں وہ ذہن میں اس بات کو رکھیں، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جناب نسب افضل ہے، ہم نے کہا نسب افضل ہے ایمان کے بعد، لیکن افضلیت کے اندر اللہ رب العالمین جو قرآن مجید میں بیان کرتا ہے تو اللہ نے افضلیت کے اندر خاندان کو نہیں رکھا، اللہ رب العالمین نے افضلیت کے اندر جہاد اور مال خرچ کرنے کو رکھا. اس کو کہتے ہیں نفع اسلام. اس لیے اہل سنت اہل تشیع کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک افضلیت نفع اسلام ہے، کہ اسلام کو نفع کس سے زیادہ پہنچا، جس سے اسلام کو نفع زیادہ پہنچا وہ سب سے افضل ہوگا. نسب قابل قدر ہے لیکن افضلیت میں قرآن نے اس کو ڈسکس نہیں کیا، تو آپ 4 بندے منقبت لکھ کر اس کو اعلان نہیں کر سکتے، کیونکہ جب قرآن نے کہہ دیا ہے کہ افضلیت، پھر سن لیجئے جملہ، قرآن نے افضلیت کا معیار، قرآن نے افضلیت کا سبب جس چیز کو بنایا ہے وہ خاندان نہیں ہے، وہ جہاد ہے اور انفاق فی سبیل اللہ ہے. جس نے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کیا. اور اسی طرح قرآن کریم کی ایک آیت کا میں خلاصہ عرض کر دوں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 95 ہے. غزوہ احد میں 2 قسم کے مجاہدین تھے، ایک وہ جو گھر میں رہ گئے تھے، جیسا بدر میں بھی رہ گئے لیکن وہ مسلمان تھے، کمزور تھے یا بوڑھے تھے یا پائش تھے، اور کچھ وہ ہیں جو جہاد میں آ گئے. تو اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، کہ جو گھروں میں رہ گئے ہیں وہ مومنین ان مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتے کہ جنہوں نے مال اور جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. سورۃ النساء میں یعنی جو گھر کے اندر بیٹھے ہیں وہ دل سے تو اللہ کے دین پر ہیں لیکن معذور ہیں، نہیں آ سکتے جہاد میں، بوڑھے ہو گئے نہیں آ سکتے. اور ایک بندہ وہ ہے جو مال اور جان دونوں کو لے کر دشمن کے مقابلے پر کھڑا ہے. تو قرآن دوسری طرف دیکھیں، سورۃ الحدید میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اب سورۃ النساء، اس میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ گھروں میں قاعدون، جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان مجاہدین کے مقابلے پر نہیں آ سکتے کہ جنہوں نے مال اور جان کے ذریعے جہاد کیا. اب اس میں بھی تو مال خرچ کرنے والے سب ہیں، جان خرچ کرنے والے سب ہیں. تو مراد یہ ہے کہ جس نے جتنا زیادہ مال خرچ کیا، جتنی زیادہ اپنی جان کو لگایا، وہ اس کے مقابلے میں کم مال خرچ کرنے والے، کم جان لگانے والے سے افضل ہو گیا. اور یہ جو کانسیپٹ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کو اگر آپ سرے 10 ایک سادہ ذہن سے بھی دیکھیں گے تو حضرت ابوبکر صدیق کا چہرہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ قرآن کریم نے جو معیار بنا دیا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں اپنی جان کو لگا، جان کی پرواہ نہ کرنا اور اللہ کے دشمنوں سے لڑ جانا اور مال خرچ کر دینا. اب یہ میں اگر اس کا نتیجہ نکالوں اور آپ میرے گریبان کو پکڑیں کہ نتیجہ کیسے نکالا، تو آئیے یہ نتیجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بتاؤں. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 467 ہے. ایک کہیں ہم بخاری کو نہیں مانتے، میں نے کہا آپ کے مطلب کی تقریر آخری جمعے میں ہوگی، ابھی میں صرف سنیوں کے لیے تقریر کر رہا ہوں. آپ ابھی نہ بولیں، آپ نہ کامنٹس کریں بلکہ آپ تشریف لے جائیں. آپ کے مطلب کی تقریر انشاءاللہ ہم آپ کی کتابوں سے کر دیں گے. اس وقت جو اہل سنت کہلاتے ہیں ان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ قرآن نے معیار فضیلت افضلیت جو بنایا تھا، لوگ کہتے ہیں جمعے میں یہ بیان کیوں نہیں کرتے ہو، میں نے کہا یہ ممبر بنے اس لیے کہ پہلے یہ عقیدہ بتایا جائے. تو قرآن کریم نے یہ معیار بنا دیا کہ جس نے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں مال دیا اور سب سے پہلے اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے آگے آیا، اللہ فرماتا اولئک اعظم، وہ ان میں سب سے بڑا ہے. اعظم سب سے بڑا ہے. اب آپ دیکھیں کس نے کتنا مال دیا، اور اس قسم پرسی کے عالم میں کہ جب گھروں کے اندر چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، اور اس وقت اپنا سارا مال لا کر رسول اللہ کے قدموں میں ڈھیر کر دینا. جو اپنے علاقے کے اندر سب سے مشہور تاجر ہو، بیٹیوں والا ہو، خاندان والا ہو، لیکن نہ وہ اولاد کی پرواہ کرے نہ مال کی پرواہ کرے، اپنے آپ کو ایکسپوز کر دے کہ ہاں میں اس نبی پاک کا ماننے والا ہوں. اور احادیث میں موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلا خطبہ حرم خدا کے اندر دیا اور پھر حضور نماز پڑھنے لگے، تو کافروں کی طرف سے عقبہ نامی ایک کافر آیا، اس نے حضور علیہ السلام کی گردن پر معاذ اللہ چادر سے پھانسی دینے کی کوشش کی.
اس وقت کئی لوگ موجود تھے، لیکن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ بچے تھے، ٹھیک ہے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ پہلے ایمان لانے والی میں سے تھی، وہ خاتون تھی۔ ساری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق آگے آئے اور اس مضبوط پہلوان کافر کو آپ نے دھکا دے کے پیچھے پھینکا اور آپ کے گردن مبارک سے، سرکار کی گردن مبارک سے چادر کو ہٹایا اور کھڑے ہو کر اس وقت حضور کا ساتھ دینا اپنی گردن کٹوانا تھا۔ یہ سب سے پہلا جس شخص نے حضور کا ساتھی ہونے کا اعلان کیا، حرم خدا کے اندر بھرے کافروں کے مجمع میں کہا کہ تم اس بندے کو صرف اس لیے مار رہے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے۔ یہ کہنا تھا کہ انہوں نے حضور کو چھوڑ کر آپ کو مارنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیں وہ جہاد کی صورت یہاں کھڑی ہوگی، وہ اسلام کے لیے جان دینے کی صورت کھڑی ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اتنا مارا کہ تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا، حدیث میں آتا کہ جب آپ کو اٹھا کر گھیر لے جایا گیا تو آپ اتنے زخمی تھے کہ اپنے سر پر، اپنے ہاتھ سے اپنا سر پکڑتے تو آج سر سے اپنا ہاتھ کو ہٹاتے تو جہاں جہاں آپ کا ہاتھ لگتا اتنے بال آپ کے ہاتھوں پر آتے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق وہ بندہ کام کر رہا ہے جو معاذ اللہ اکیلا نہیں بھٹکنے والا، جو تاجر ہے، جو اس وقت کا معتمد ہے، اس وقت میں لوگوں کے درمیان صلح اور تہذیب کا ایک نشان ہے۔ لیکن آپ دیکھیے، اس لیے علماء نے کہا کہ حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے کئی لوگوں نے اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا تھا کہ کہیں فرعون نہ مار لے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا حضرت موسیٰ کے صحابہ پر افضلیت یہ ہے کہ ان کے صحابہ میں بعض لوگوں نے ایمان کو چھپایا کہیں فرعون مار نہ دے، لیکن حضرت ابوبکر نے ایمان کو چھپایا نہیں بلکہ کافروں کے بڑے بڑے فرعونوں کے سامنے اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا۔ اور اس وقت اس میدان میں صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ اب میں حدیث پاک پڑھ کر بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری کا آخری خطبہ، جس کو درد دل سے آپ ذرا سننے کی کوشش کیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صبح رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا ہے، اس رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تقاضا بشری کے اعتبار سے بخار کی حرارت اور سر مبارک میں بڑا درد تھا۔ سرکار کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ مسجد نبوی شریف سادہ دور تھا، دیواریں ایک ہی ہوتی تھی، یعنی جو مسجد کی دیوار ہے وہی کسی صحابی کے گھر کی دیوار ہے۔ وہ اپنا دروازہ کھولے تو مسجد کے اندر کھلے، وہ اپنی کھڑکی کھولے تو مسجد کے اندر کھلے، یعنی سپریٹ نہیں، سادہ دور تھا۔ مسجدیں کے ساتھ گھر اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ جو مسجد کی دیوار ہے وہی گویا کہ گھر کی دیوار، تو کھڑکیاں کھولتے تو کھڑکیاں جناب جو ہے وہ مسجد کے اندر کھلتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کی اولاد کا بظاہر سہارا لے کر مسجد میں تشریف لائے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں یہ راوی، کہتے ہیں سرکار تشریف لائے فی مرضی، سرکار اس وقت تقاضا بشری کے اعتبار سے بڑے علیل تھے، الذی مات فی، اس مرض وفات میں کہ جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات فرمایا اور رفیق اعلیٰ کا سفر کیا، سر مبارک میں درد تھا، عاصبا رأسہ بالخرقہ، سرکار کے سر مبارک پر کس کے پٹی باندھی ہوئی تھی۔ فعقد علی المنبر، حضور تشریف لائے اور ممبر پر بیٹھ گئے، فحمد اللہ، اور اللہ کی حمد کی، واثنى علیہ، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی ثنا بیان کی، ثم قال، اور پھر حضور نے شاہ فرمایا، انہ لیس من الناس احد امن علی نفسہ ومالہ من ابی بکر۔ پہلا جملہ حضور نے فرمایا، میرے صحابہ سن لو، تم میں سے کسی کے بھی مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے پہنچایا۔ اب دیکھیں قرآن یہی تو کہہ رہا تھا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد، کہ تم میں سب سے افضل وہ ہے جس نے اسلام میں سب سے پہلے پیسہ دیا۔ اب میں مفسر کی کیا بات کروں، اس آیت کی تفسیر میں افضلیت ابو بکر جناب رسول اللہ کی زبان سے آ گیا، اور یہ نکرہ ہے، یعنی سب کی نفی کی۔ حضور نے فرمایا کہ انہ لیس من الناس احد امن علی، امن علی، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، امن علی، جس کا مجھ پر احسان ہو، فی نفسہ، میرے ذات پر، وہ مال ہی، اپنی جان کے ساتھ، کہ جس نے اپنی جان بھی مجھ پر قربان کرنے میں آسرا نہ کیا، مال بھی کرنے میں آسرا نہ کیا، من ابی بکر بن قحافہ، وہ صرف میرا ابو بکر ہے جو ابو قحافہ کا بیٹا ہے۔ فرمایا ولو کنت متخذا من الناس خلیلا، میں اگر اپنے صحابہ میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، لا تخذت ابا بکر خلیلا، میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، ولکن خلت الاسلام، لیکن اسلامی بھائی بنانا یہ زیادہ عزیز ہے۔ فرمایا سدو ان کل خوخۃ فی هذه المسجد، سرکار نے دائیں سے لے کر بائیں طرف دیکھا، اور یہ آخری جملہ حضور کے خطبے کا تھا۔ اس کے بعد سرکار ممبر پر جل بگر نہ ہوئے اور رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا۔ اس خطبے کا آخری جملہ یہ تھا، فرمایا سدوا عنی کل خوخۃ من هذه المسجد، یہاں سے لے کر وہاں تک دیکھ کر فرمایا کہ میں یہ حکم دے رہا ہوں کہ آج کے بعد اس مسجد کے اندر کسی کی بھی کھڑکی نہیں کھلے گی۔
سب اپنی کھڑکیاں اور دروازے بند کر دے. فرمایا غیر خوخۃ ابی بکر، لیکن ابو بکر کو اجازت ہے کہ اپنی گھر کی کھڑکی کھول سکتا ہے. یہ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کی شان جلالت اور ان کے مال و مقام کو بیان کیا. اور بخاری شریف کی حدیث سے 3661 میں ابو دردہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ بعثنی الیکم، میرے صحابہ جب اللہ نے مجھے تمہارے پاس نبی بنا کر بھیجا تو میں جب تمہارے پاس آیا فقلتم کذبتا، تو تمہاری قوم نے مجھے کہا کہ یہ تو کذبتا، معاذ اللہ کہ یہ تو جھوٹے ہیں، جو حدیث کا ترجمہ بنتا ہے کذبتا، کہ تمہاری قوموں نے مجھے تو جھوٹا کہا، میرا انکار کیا. وقال ابو بکر صدقہ، لیکن میرا ابو بکر وہ تھا جس نے مجھے سچا کہا. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ قرآن کریم نے جو بیان فرمایا وواسنی بنفسی ومالہ، فرمایا اور صرف یہ نہیں کہ مجھے سچا کہا بلکہ اپنی جان اور اپنے مال سے میری مدد کی. فہل انتم تارکونی، صحابی اور میرے اس صحابی کے بارے میں کوئی بندہ بات کرتا ہے؟ تو یہ مقام حضرت ابو بکر صدیق کا ہے. یہ مہینہ حضرت ابو بکر صدیق کا شروع ہو چکا ہے. جمادی الثانی کی آج پہلی تاریخ ہے، 22 جمادی الثانی آپ کا عرس مبارک ہے. کیونکہ یہ موضوع اہل احباب کو سمجھنا بہت ضروری ہے، لہذا آج ہم نے صرف مختصراً جو بات آپ کے سامنے کی ہے وہ اس حوالے سے کی ہے کہ قرآن کریم نے افضلیت کا معیار کیا بنایا. اور یہ جتنے یوم چل رہے ہیں یقیناً یہ اہمیت کے یوم ہے، تو اس میں 2-4 منٹ اگر جمعے کے اوپر ہو جائے تو آپ مانے نہ سمجھیں، کیونکہ یہ سارے اہم پروگرام شروع ہو چکے ہیں کہ جو ہمارے عقیدے اور ہمارے معاملات کے حوالے سے کچھ دوستوں کے ذہنوں میں سوال یہ آتا ہے نہیں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر جو ہے نا وہ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے، انہوں نے بہت اچھی حکومت چلائی. سنی اپنے آپ کو کہتے ہیں اور پھر یہ بات کرتے ہیں کہ بہت اچھی حکومت حضرت ابو بکر صدیق نے چلائی، حضرت عمر نے چلائی. تو دراصل انہیں حکومت چلانے میں بڑی صلاحیت تھی، اس لیے وہ افضل تھے. میں نے کہا کینیڈا کے قادری صاحب سن لیجیے میری بات، اللہ رب العالمین نے اس وقت ان کو افضل کہا جب خلافت آئی نہیں تھی. تو خلافت پہلے ہے نہیں، افضلیت پہلے ہے، خلافت بعد میں. وہ افضل تھے اس لیے خلیفے بنائے گئے، یہ نہیں کہ ان میں کوئی اور افضل تھا تو یہ خلیفہ بن گئے تو افضل ہو گئے، نہیں، یہ پہلے افضل تھے اس لیے خلیفے بنائے گئے. کیونکہ قرآن نے ان کو اولئک اعظم درجہ، سب سے افضل کہا جب تھا جب تو خلافت بھی نہیں تھی، جب تو ریاست بھی نہیں تھی، معاملات بھی نہیں تھی. اتنا واضح حکم ہونے کے باوجود یہ کہنا کہ ابو بکر صدیق سیاست میں افضل ہیں اور حضرت علی ولایت میں افضل ہے، یہ شیعہ کا عقیدہ ہو سکتا ہے، اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے مطلق شرائط کے ساتھ تمام خصائص کے اندر تمام امت سے افضل ہیں، جس کا اقرار حضرت مولا مرتضیٰ نے خود کیا اور بیعت کے وقت یہ بات کی تھی کہ جسے رسول اللہ، ہم اسے دنیا میں اپنے مسلح پر کیوں نہ لائیں جسے رسول اللہ نے دین میں اپنا مسلح عطا فرمایا تھا. یہ حضرت مولا علی کے الفاظ ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ موضوع کسی کو چڑھانے کے لیے جلانے کے لیے نہیں تھا، لیکن ایک ضروری موضوع تھا جس میں ہم اپنی نصیحت کو اپنائیں اور اپنے عقیدوں کو مضبوط رکھیں اور اس قرآن و سنت کے جو زاویہ نظر ہے اس پر اپنی زندگی کو استوار کرے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دمادم مسقل اندر ابو بکر کا پہلا نمبر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.